السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ محترم ناظرین، آج میں ایک نئی سیریز کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آداب زندگی۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام نے ہر جگہ کچھ ادب اور طریقے بتائے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جینے کا اسلام نے سلیقہ سکھایا ہے، کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ چیزوں کی جانب رہنمائی کی ہے تاکہ ہماری زندگی منظم انداز میں گزرے اور ہر طرح کی خرابیوں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے جگہ جگہ پر اعمال کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، اخلاقیات کے سلسلے میں ہمیں صحیح آداب بتلائے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مختلف عنوان کے تحت آپ کے سامنے آداب زندگی پر گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس سیریز میں یہ بتائیں گے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، تجارت کے آداب کیا ہیں، لین دین کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، مذاق کے آداب کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی تفصیلات ہے۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ایک عنوان سے متعلق نکات کی شکل میں ہم چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے اور ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے گفتگو کے آداب، بات چیت کرنے کے سلیقے۔ انسانی اعضاء میں دو چیزوں کا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، ان میں سے ایک زبان ہے، دوسرا دل ہے۔ اور زبان یہ دل کا ترجمان ہے، دل کی باتوں کا اظہار ہم زبان کے ذریعہ کرتے ہیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے صحیح طریقے سے اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ آئیے چند آداب ہم ذکر کرتے ہیں کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب گفتگو کا یہ ہے کہ ہم اچھی اور بھلی بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے خیر، بھلائی اور اچھائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، اس لیے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی، بیجا گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس نے نجات پا لیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم لایعنی گفتگو سے، فضول بکواس سے، بیہودہ اور بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہماری ایمان، ہماری اسلام کی سلامتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو، لایعنی باتوں کو اور بے فائدہ کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ عادت بنائیں کہ کبھی بھی فالتو کے بکواس نہیں کریں گے، بے فائدہ گفتگو سے، لایعنی باتوں سے اور لایعنی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے ادا کر دیا، چلو وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی زبان سے ایک ایک بات جو نکلتی ہے، ہمارے فرشتے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے زبان سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ فوراً ہمارے نگراں فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم یاد رکھیں کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کہی ہوئی باتوں کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، بغیر حساب و کتاب کے ہم اس دن ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فضول بکواس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے کہ ہر بات کو کہنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے،
تب جا کر کے آپ اس بات کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر سنی سنائی بات آپ لوگوں تک پھیلاتے جائیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جب کوئی فاسق تم کو کوئی خبر دے تو پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو کہ کہیں بعد میں تمہیں کہی ہوئی باتوں پر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لیں، ورنہ ایسے انسان جو ہر سنی سنائی بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں عموماً جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کر دے۔ تو ایسا انسان جو ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اکثر ایسے لوگوں کی بات جھوٹ ہوا کرتی ہے، سچائی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی خبر جو ہمارے پاس آتی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لے، اگر صحیح ہے پھیلانے کی ضرورت ہے تو اس کو پھیلائیں، ورنہ آپ اس خبر کو وہی ختم کر دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ میں، ٹویٹر وغیرہ میں، فیس بک وغیرہ میں کوئی بھی خبر آتی ہے لوگ خوب اس کو پھیلانے لگتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اس لیے انسان بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کی تحقیق کر لے، اگر صحیح ہے تو اس کو پھیلائے ورنہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے کہ متانت و سنجیدگی کے ساتھ درمیانی انداز میں گفتگو کرے، زیادہ چیخ کر باتیں نہ کرے، زور سے سخت لہجے میں باتیں نہ کرے، اور نہ ہی خوب جلدی باتیں کرے کہ آدمی سمجھ ہی نہ سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ کی باتوں کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ اس انداز میں بالکل ٹھہر کر عمدہ انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ لہذا ہم اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کریں کہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرے، یا زیادہ چیخ کر باتیں کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ فحش گوئی، بد کلامی اور غیبت، چغلی اور ان جیسی برے الفاظ سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کی باتیں ہیں، گناہ والے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان جہنم میں اپنی زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے ہی منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں، کبھی بھی گفتگو کریں فحش، بد کلامی اور گندی باتوں کو اپنی زبانوں سے ادا نہ کریں، اور نہ ہی کسی کی غیبت اور چغلی میں اپنی زبانوں کو استعمال کریں کہ یہ بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اس لیے ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ چھٹی بات یہ ہے، چھٹا ادب، کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ کوئی بھی حالت آ جائے، کوئی بھی موقع آ جائے، ہم اور آپ سچ کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور انصاف کی باتیں کریں کہ ظلم بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مسکراتے لہجے میں میٹھی گفتگو کریں۔ بعض لوگوں کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن انداز بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی صحیح باتیں بھی غلط معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا اس نقطے میں کہنا یہ ہے کہ آپ چہرے میں مسکان لائیں اور باتوں کو اچھے لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ سخت سے سخت بات کو بھی میٹھے لہجے میں پیش کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کریں۔ کلیم عاجز نے بڑی بہترین بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے، کہ بات بھلے ہی ایسے ہوں کہ انسان غصے میں آ سکتا ہے، وہ انسان چڑچڑاپن کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن لہجہ ایسا اختیار کیجئے کہ لہجے کی ذریعہ، لہجے کی شائستگی کے ذریعہ اور اپنے نرم گفتگو کے ذریعہ اس کی کڑواہٹ کو ختم کر دیجئے۔ اس لیے یہ ساتویں بات ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی
بولنے کا موقع دیں، ان کی گفتگو کو بھی غور سے سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی بولتے چلے جائیں اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ خوب بولتے رہتے ہیں، آپ اگر اپنی بات ان کے سامنے رکھنا چاہیں تو فوراً کہیں گے چپ رہو جی، اور پھر وہ اپنی تقریر شروع کر دیں گے۔ اب وہ ختم کریں تب تو ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی آپ غور سے سنیں اور ان کو بھی کچھ کہنا کا موقع دیں، اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیں۔ نواں ادب یہ ہے کہ اگر بات چیت کے دوران کسی بات کو دہرانے کی ضرورت پڑے یا اگر سامنے والا دہرانے کا مطالبہ کرے تو بغیر کسی ناراضگی کے آپ ان باتوں کو دوبارہ یا سہ بارہ کہہ دیں، اس میں ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ہم جن سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھیں، علمی لیاقت کو دیکھ کر اسی انداز میں گفتگو کریں، ایسے ہی ان کے مقام اور مرتبے اور عمر کا بھی لحاظ رکھ کر گفتگو کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گفتگو کی وجہ سے ان کی بے ادبی ہو رہی ہو یا آپ کے الفاظ سے ان کی بے ادبی کا شائبہ ہو رہا ہو۔ اس لیے پہلے آپ سامنے والے کو دیکھ لیں کہ کس اعتبار کی شخصیت ہے، پھر اسی انداز سے آپ گفتگو کریں تاکہ آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو سکے۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ ہم جن سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی غلطی کی ٹوہ میں ہم لگے نہ رہیں کہ ان کی غلطی کو پکڑ کر کے ان کو بدنام کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے آپسی دشمنی پروان چڑھتی ہے، اور نہ ہی آپ ان کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ جس درجے کا آدمی ہو۔ اگر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ سلیقے سے گفتگو کریں، اچھے انداز میں اپنا سمجھتے ہوئے اس سے گفتگو کریں۔ تو یہ 11واں ادب ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو ہم ان کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے دخل اندازی نہ کریں کہ ان کی باتوں کو کاٹ کر ہم اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہرگز نہیں، یہ عادت خراب ہے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے اجازت طلب کریں، پھر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اگر خواتین غیر محرم اجنبی مردوں سے ان کو گفتگو کرنے کی کبھی ضرورت پڑ جائے تو لہجے کو تھوڑا سخت رکھیں تاکہ سامنے والا اجنبی مرد کہیں ان کی جانب مائل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ گفتگو کا 14واں اور آخری ادب یہ ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کریں حق بات اپنی زبانوں سے نکالیں، اور کبھی ہمارے حق پر قائم رہنے کے باوجود کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو ایک بڑا انعام مل جائے گا کہ آپ حق پر تھے، لڑائی کرنا آپ کا حق تھا کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں اپنے حق کے لیے، ان سے جھگڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کے واسطے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر ہم چھوڑ دیں گے، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بیچوں بیچ ان کے لیے ایک محل کا وعدہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک گھر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا میں تھوڑا اگر صبر کر لیں گے، ہمارا یہاں حق چھینا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت میں گھر دے رہے ہیں، جنت بھی مل رہی ہے، جنت میں محل بھی ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ آخری بات جو اس گفتگو میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں بھی اتر سکتا ہے اور لوگوں کے دل سے بھی اتر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی گفتگو، اپنے الفاظ، اپنی اداؤں کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اچھے الفاظ کو استعمال کرنے، صحیح باتیں کہنے اور گفتگو کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔